یہ سوچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز نہیں پڑھائی، مگر انفرادی طور پر اکیلے کبھی بھی تراویح کی نماز آپ نے چھوڑی نہیں ہے۔ زندگی بھر آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے انفرادی طور پر اکیلے۔ 9 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے امت پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، اور اسی سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز جو قیام اللیل کہا جاتا ہے اس کو اللہ کے نبی نے جماعت کے ساتھ 3 راتیں مسلسل آپ نے پڑھائی ہے۔ وہ 8 رکعت نماز قیام اللیل کہیے یا تہجد کی نماز کہیے اسے، اور پھر 3 رکعت واجب الوتر، وتر کی نماز بھی آپ نے اس میں الگ سے ملائی ہے۔ ایسی 11 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 3 دن پڑھائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر چلے گئے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ پھر وہ 27 دن صحابہ نے اپنے طور پر انفرادی طور پر اکیلے تراویح کی نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد 9 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے۔ ہر سال رمضان آتا تھا صحابہ اکیلے تراویح کی نماز پڑھتے تھے، یا پھر کچھ 2-3 لوگ جمع ہو کر پڑھتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا سن 11 ہجری میں۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا اور قیام اللیل کا عمل شروع ہوا، اور سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا آپ پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت 2 سال 3 مہینے چلی ہے، یعنی 11 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو 13 ہجری تک حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے رہے۔ 2 سال 3 مہینے حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی تراویح الگ پڑھی جاتی تھی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمول تھا، سب الگ پڑھتے تھے، یا 2-3 لوگ ادھر پڑھ لیا ادھر پڑھ لیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد اب سن 14 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے۔ بات سمجھ میں؟ سن 14 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب خلیفہ بنے تو حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا کہ لوگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں، جیسا کوئی یہاں پر کوئی وہاں پر کوئی وہاں پر، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ میری خواہش ہے کہ ایک امام کے پیچھے ہم سب مل کر نماز پڑھیں۔ تو سب صحابہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ کیوں ایسا کیا حضرت عمر بن خطاب نے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نماز آگے نہیں پڑھائی، کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو اب فرض ہونے کا چانس ہے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے تو اب جو فرض ہے وہ فرض رہے گا، اب اور کوئی فرض میں اضافہ نہیں کر سکتا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیجئے زندہ شریعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہے تو اب اللہ کے نبی کا پردہ فرمانا، یعنی شریعت کی کتاب بند ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ شریعت کی کتاب بند ہو گئی۔ اب اس کتاب میں اضافہ ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کتاب میں سے کوئی کمی کر سکتا ہے کیا؟ یہ کتاب کھول کر کوئی حرف مٹا دے گا، کمی کر دے گا، یا اپنی جگہ کچھ لکھ دے گا؟ نہیں۔ اب شریعت محفوظ، اب شریعت میں کچھ بڑھنے کا چانس نہیں ہے، کچھ کم ہونے کا بھی چانس نہیں ہے۔ تو اب تراویح کے فرض ہونے کا چانس ہے کیا؟ نہیں ہے۔ جو خطرہ تھا وہ خطرہ ختم ہو گیا۔ سوال یہ پیدا حضرت ابوبکر صدیق نے کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں امت بکھر رہی تھی، بہت سارے فرقے ایسے تھے جو بول رہے تھے ہم زکات نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق نے زکات کے عمل کو مضبوط کیا۔ بات سمجھ گئے؟ زکات کے طریقے کو